بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سیریا میں ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کے بعد بھی وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے سیرین فوج کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے لیے ہی سیرین فوج کو سویدا میں داخل ہونے کی اجازت دے گی۔ دوسری طرف تمام عرب ملکوں کی ایک میٹنگ میں یا بات چیت میں یہ کہا گیا کہ سیریا کی خود مختاری کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ سویدا میں دروز فائٹرز اور بدو قبیلوں کے بیچ پھر سے لڑائی شروع۔ مرنے والوں کی تعداد 600 ہو گئی۔ صورتحال نازک۔ اسرائیل نے سیرین فوج کو 48 گھنٹوں کے لیے سویدا میں داخل ہونے کی دی اجازت۔ عرب ملکوں نے سیریا کی خود مختاری کی حفاظت پر دیا زور۔ اسرائیل نے غازہ میں 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ چرچ پر حملے کی دنیا بھر میں مذمت۔ ٹرمپ نے کی نتنیاہو سے بات چیت۔ امریکہ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی TRF کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ انڈیا نے کہا بر وقت اور اہم قدم ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں انڈین سٹوڈنٹس کے داخلوں میں 70% کی گراوٹ۔ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں سے ہزاروں نوجوانوں کے خواب چکنا چور۔ مودی کا بنگال میں ریلی سے خطاب۔ دراندازوں کو دی وارننگ۔ 5400 کروڑ کے پروجیکٹس کا افتتاح۔ جسٹس یشونت ورما سپریم کورٹ پہنچے۔ کیش برآمد ہونے کے معاملے میں تحقیقاتی رپورٹ رد کرنے کی درخواست۔ حیدرآباد میں اچانک تیز بارش، سڑکیں جھیلوں میں تبدیل، ٹریفک نظام درہم برہم۔ کئی ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریا کی۔ سیریا کی سویدا میں دروز فائٹرز اور بدو قبیلوں کے بیچ لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ ایک دن پہلے سیریا کی فوج علاقے سے باہر نکل گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کی لڑائی میں 600 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیریا کی وزارت داخلہ نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ لڑائی کو روکنے کے لیے سویدا میں پھر سے فوج کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے حالیہ عرصے میں دوسری بار سمجھوتے یعنی جنگ بندی سمجھوتے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج نے دروز کمیونٹی کی تائید میں سیریا میں کئی حملے کیے ہیں۔ ایسا ہی ایک حملہ سیریا کی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا تھا۔
ساؤتھ سیریا کے صوبے میں پچھلے اتوار سے فرقے وارانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ یہ جھڑپیں سنی بدو قبیلوں اور دروز فائٹرز کے درمیان ہو رہی ہیں۔ دروز ایک ملے جلے فرقے کا نام ہے۔ بدو قبیلوں کی طرف سے فوج اور اتحادیوں نے بھی جھڑپوں میں حصہ لیا۔ سیریا کے کارگزار صدر احمد الشرا نے ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دروز کمیونٹی کی حفاظت کرنا ان کی ترجیح ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق ادارے اوچا نے کہا کہ سویدا میں پچھلے کچھ دنوں کی لڑائی کی وجہ سے 2000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل نے بھی سیریا کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مارچ کے مہینے میں بھی سیریا کے بعض علاقوں میں خون خرابہ ہوا۔ اس وقت 1700 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر علوی شیعہ سویلینز تھے۔ پچھلے سال سیریا میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد حیات تحریر الشام نے بعض دوسرے گروپس کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائی ہے۔ حال ہی میں 11 ملکوں کے فارن منسٹرز نے سیریا کی عبوری حکومت کی تائید کی۔ امریکہ نے سیریا کے خلاف لگی پابندیاں بھی ہٹائی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے سیریا کے عبوری لیڈر احمد الشرا سے ملاقات کی تھی اور ان کی تعریف کی تھی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سیریا میں جو پچھلے سال تختہ پلٹ ہوا تھا، اس میں امریکہ، اسرائیل اور بعض خطے کے ملکوں کا ہاتھ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ جمعرات کو اسرائیل کی مضبوط کارروائی کی وجہ سے سیریا کی فوج پیچھے ہٹی ہے۔ اس دوران مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں نے سیریا کی سیکیورٹی، استحکام اور خود مختاری کی حفاظت کی تائید کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان، جارڈن، UAE، قطر، بحرین، عراق، عمان، کویت، لبنان، ایجپٹ اور ترکی کے فارن منسٹر نے پچھلے 2 دنوں میں سیریا کی صورتحال پر غور کیا۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے بات چیت کی اور سیریا کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت اور احترام پر زور دیا۔ اس دوران سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جھڑپیں روکنے کے لیے سیرین صدر احمد الشرا کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کی تعریف کی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے یہ بات بتائی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سیریا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سطحوں پر قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران اسرائیل کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ تازہ جھڑپوں کے بیچ سیرین فوج کو 48 گھنٹوں کے لیے سویدا میں داخل ہونے کی اجازت دے رہی ہے۔ بعض خبروں میں سویدا میں اسرائیل کے تازہ ڈرون حملے کی بھی بات کہی گئی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں غازہ کی۔ اسرائیل نے غازہ میں تازہ حملوں میں 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ ان حملوں میں بعض نئے ڈرونز کا استعمال کیا گیا، جن میں نوکدار کیلے استعمال کیے گئے۔ غازہ سٹی، ساؤتھ غازہ کے المواسی اور دوسرے مقامات پر کارروائیاں کی گئیں۔ ایسٹ غازہ کے طوفہ علاقے میں ایک اسرائیلی حملے میں 3 لوگ شہید ہوئے۔ نارتھ غازہ کے جبالیہ انزلہ میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ المواسی میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپس پر حملے کیے گئے۔ اس علاقے کو پہلے سیف زون قرار دیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل میں اب کوئی جگہ یعنی غازہ میں اب کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ ایک دن پہلے اسرائیلی فوج نے غازہ کے واحد کیتھولک چرچ پر حملہ کیا تھا، جس میں 3 لوگ مارے گئے تھے اور 10 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں وہ پادری بھی شامل ہے جو پوپ کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چرچ پر حملے کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات بتائی۔ نتنیاہو نے ٹرمپ سے کہا کہ اسرائیل اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے اور حملہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قریب میں ایک حملہ کیا گیا تھا اور اس کے پرزے کچھ چرچ پر گرے۔ دنیا بھر میں کیتھولک چرچ پر حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس دوران عیسائی لیڈرز نے اس چرچ کا معائنہ کیا۔ اسرائیل غازہ کی ہزاروں سویلین عمارتوں کو کنٹرول دھماکوں کے ذریعے زمین دوز کر رہا ہے۔ ان کارروائیوں کی سیٹلائٹ تصویروں سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ مغربی کنارے کے رام اللہ میں یہودی آباد کاروں نے ایک چرچ پر حملہ بول دیا۔ ایک دن پہلے ہی غازہ کے کیتھولک چرچ پر حملہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح الخلیل یا ہبرون میں فلسطین کے چرواہوں کو ڈرا دھمکا کر پیچھے دھکیلا گیا۔ مغربی کنارے کے توباس میں ایک فلسطینی نوجوان کی ہلاکت کی خبر مل رہی ہے۔ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں پڑوسی پاکستان سے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں مانسون کی بارش سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں پنجاب صوبے میں 24 جانیں گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بارش کے اس موسم میں مرنے والوں کی تعداد 178 ہو گئی ہے۔ 491 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم TRF کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ TRF یعنی دی ریسسٹنس فورس لشکر طیبہ کی ایک محاذی تنظیم ہے جس نے پہلگام حملے کے بعد پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پہلگام حملے میں 25 انڈین ٹورسٹ اور 1 نیپالی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوانے کا کئی بار دعویٰ کیا ہے۔ انڈیا نے امریکہ کی طرف سے TRF کو
دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے اور اعلان کی تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ ایک بر وقت اور اہم قدم ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ اس سے انڈیا اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف تعاون کا پتہ چلتا ہے۔ امریکی یونیورسٹیز میں انڈین اسٹوڈنٹس کے داخلوں میں بھاری گراوٹ آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے تعلق سے کئی سخت فیصلے کیے ہیں، جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انڈیا سے امریکہ جانے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد میں 70% کی گراوٹ آئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اگلے کچھ دنوں میں امریکی حکومت سدھار کے قدم نہیں اٹھاتی ہے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس کے خواب چکناچور ہو جائیں گے۔ کئی ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے درخواستیں داخل کی ہیں لیکن ان کی درخواستوں کو رد کیا جا رہا ہے۔ اس دوران حیدرآباد میں US کونسلیٹ جنرل کے دفتر نے بتایا کہ سلاٹس پھر سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹس کے لیے ایمبیسی کی ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ پچھلے سال انڈیا نے امریکہ کو اسٹوڈنٹس بھیجنے کے معاملے میں چائنا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور 3,30,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پچھلے سال امریکہ گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگال میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دراندازی کے تعلق سے سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے بنگال کے درگا پور میں ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی انڈیا کا شہری نہیں ہے اور غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوا ہے اسے دستور کے مطابق قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تقریر کے دوران مودی نے شیاما پرساد مکھرجی کے ایک ملک ایک دستور کے ویژن کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ ویژن BJP کا عہد بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے نہ صرف اس ویژن کو اپنایا ہے بلکہ اسے پورا بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP بنگالی زبان کو پہچان، روایت اور تحریک کی علامت سمجھتی ہے۔ BJP کے لیے بنگالی فخر بہت معنی رکھتا ہے۔ مودی نے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس حکومت پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ ریاست کی پہچان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ TMC خود غرضانہ مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بنگال کی پہچان کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ اس سے پہلے دن میں مودی نے ویسٹ بنگال میں 5,400 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے۔ مودی نے کہا کہ بنگال میں عورتوں پر حملوں سے انہیں بہت غصہ آتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ ممتا بنرجی نے RG کار ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر کے معاملے میں مجرموں کی حفاظت کی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور ایک داخلی تحقیقاتی رپورٹ کو رد کرنے کی خواہش کی ہے۔ اس رپورٹ میں انہیں کیش برآمد ہونے کے کیس میں قصوروار پایا گیا ہے۔ حکومت 21 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں جسٹس ورما کو ہٹانے کے لیے ایک تحریک پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جسٹس ورما کی درخواست پر اب تک سنوائی کی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ جسٹس ورما کے دہلی میں گھر سے آگ لگنے کے ایک حادثے کے بعد نوٹوں کے تھیلے ملے تھے جو جلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ دہلی ہائی کورٹ سے انہیں الہ آباد ہائی کورٹ بھیج دیا گیا تھا اور اب انہیں ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ کی کارروائی سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اڑیسہ کے تجرباتی مرکز سے پرتھوی 2 اور اگنی 1 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ڈیفنس عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ دونوں میزائلز نے اپنے مقصد حاصل کیے اور ٹھیک نشانے پر وار کیے۔ پرتھوی اور اگنی میزائلز انڈیا کے دیسی میزائلز ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سائنسدانوں کو ان تجربات کے لیے مبارکباد دی ہے۔ حیدرآباد میں جمعے کی شام اچانک تیز بارش سے عام زندگی اتھل پتھل ہو گئی۔ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی جس سے لوگوں کو گرمی سے راحت ضرور ملی۔ سکندرآباد، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، شری لنگم پلی، خیرتآباد، کنٹونمنٹ اور حکیم پیٹ جیسے علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ ایسی خبریں پرانے شہر کے کئی علاقوں سے، خاص طور پر پرانی حویلی اور دبیر پورہ دروازہ سے مل رہی ہے۔ ٹولی چوکی میں بھی سڑکیں کچھ دیر کی بارش میں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ بارش کی وجہ سے کئی جگہ ٹریفک کا نظام ٹھپ ہو گیا۔ موسم عہدیداروں نے GHMC حدود میں اور زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ آس پاس کے ضلعوں جیسے میڈچل اور رنگا ریڈی میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ سنگا ریڈی، وقار-آباد، ملکاج گیری اور بھونگیر سے بھی بارش کی خبریں مل رہی ہیں، وہاں بھی چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں کوکٹ پلی میں بہت زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں نے بارش پر اطمینان کا اظہار بھی کیا کیونکہ اب تک مانسون کی بارش کافی نہیں تھی۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر جیسے ذخیرہ آب میں پانی جمع نہیں ہوا تھا اور پانی کی سطح کے علاوہ گراؤنڈ واٹر لیول بھی گھٹ رہا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول، کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9.
highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School. Learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. سویدا میں دروز فائٹرز اور بدو قبیلوں کے بیچ پھر سے لڑائی شروع، مرنے والوں کی تعداد 600 ہو گئی، صورتحال نازک۔ اسرائیل نے سیرین فوج کو 48 گھنٹوں کے لیے سویدا میں داخل ہونے کی دی اجازت، عرب ملکوں نے سیریا کی خود مختاری کی حفاظت پر دیا زور۔ اسرائیل نے غازہ میں 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، چرچ پر حملے کی دنیا بھر میں مذمت، ٹرمپ نے کی نتن یاہو سے بات چیت۔ امریکہ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی TRF کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، انڈیا نے کہا بروقت اور اہم قدم ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں انڈین سٹوڈنٹس کے داخلوں میں 70% کی گراوٹ، ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں سے ہزاروں نوجوانوں کے خواب چکنا چور۔ مودی کا بنگال میں ریلی سے خطاب، دراندازوں کو دی وارننگ، 5400 کروڑ کے پروجیکٹس کا افتتاح۔ جسٹس یشونت ورما سپریم کورٹ پہنچے، کیش برآمد ہونے کے معاملے میں تحقیقاتی رپورٹ رد کرنے کی درخواست۔ حیدرآباد میں اچانک تیز بارش، سڑکیں جھیلوں میں تبدیل، ٹریفک نظام درہم برہم، کئی ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔